अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उन लोगों को हम बताते चलें कि आप ट्रांसमिशन रमज़ान इश्क है, थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो की मंतज़र, क्योंकि इस वक्त ज़रा लम्हा है फ़िक्र करने का। और मेरे उलमा कराम यहाँ मौजूद अल्लामा मिसवी साहब और मुफ्ती हकीम नूर रहमानी भाई साथ हैं हमारे। आलिया भाभी के पास आज एक बच्ची आई है और वक्फे में कुछ बातें और भी हमारे सामने आई। कुछ बातें करने की होती हैं, कुछ बातों पे पर्दा ही रहे तो अच्छा है। और आप लोगों की मौजूदगी में मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के लिहाज और उस पर्दे की और शर्म की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अलबत्ता भाभी ने मुझे जब बताया बहुत सारी बातें, दूसरी डिवोर्स भी हो गई, इस बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई, जो जुल्म हुआ, अपनी जान लेने की कोशिश की, दिमागी हालत क्या होगी किसी भी इंसान की, मिसवी साहब, किसी भी बच्ची की, किसी भी औरत की या किसी भी एक फर्द की, वो दिमागी कैफियत क्या होगी कि वो बहाने से उस जगह को, उस कोने को तलाश करे कि वहां जाके अंधे अकेले में अपने आप को काटे, अपनी जान लेने की कोशिश करे और उसके बाद इस इदारे की तरफ पहुंचे जहां वैसे ही उस इदारे के पास जो है वो वसाइल जो है वो तंग हैं। और मैं भाभी आपकी इजाज़त के साथ, आई एम सॉरी मैं हमारी पर्सनल बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब भाभी बताती हैं कि इतनी बहन बेटियां हमसे उम्मीद लगा के आती हैं माया, लेकिन हमारे पास अब जगह बहुत कम हो गई है, हम कहाँ रखें, वापस भी नहीं भेज सकते हैं, उनको इस तरह धुतकार भी नहीं सकते कि जाओ भाई जाओ, तुमने जो करना है तुम करो, तुमने खुदकुशी करनी है करो, तुमने ख्वार होना है तुम मरो, जो भी करो, वो भी नहीं कर सकते। तो प्लीज आगे बढ़िए, अगर आप कुछ कर सकते हैं इदारे के एक्सटेंशन के लिए तो जरा सा कदम आगे बढ़ाइए, हम सबको कुछ करने की जरूरत है। आप आई एम सो सॉरी भाभी, लेकिन आप कुछ कह रही थी, मैं अल्लामा सबके पास जाऊँ। क्योंकि एक पॉइंट मैं और रेज करना चाह रही हूँ इस केस के हवाले से कि जब ये अपने आप को मारती है और खूनम खून होती है, शौहर इसको देख के घबराता है, उस हालत में फोन करता है उस शख्स को। हजरत ये सुनिएगा जरा, ये आपकी जरा सा तवज्जो चाहिए। जब ये उस हालत में होती है, शौहर फोन करता है उस इंसान को जिसको 3 दिन उसने अपने घर में रखा कि मैं क्या करूं, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, तो वो कहता है डॉक्टर को नहीं बुलाना, ये पुलिस केस हो जाएगा, हम फंस जाएंगे। उसने कहा फिर मैं क्या करूं, कहने लगा थोड़ा सब्र करो, मैं आता हूं, हम इस पर तेल छिड़क कर आग लगा देंगे। और कारोकारी की जो हमारे यहाँ एक रस्म चलती है, हम उस हवाले से उसको लेकर चलेंगे। हजरत मुझे 9 से 10 साल हो गए डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर शोज करते हुए। यकीन मानिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, कभी कभी दिमागी तवाजुन बिल्कुल खराब हो जाता है इस मामले में ये सुनकर कि किस किस तरह के वाकयात हो रहे हैं बहन बेटियों के साथ। जी हजरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि जब कोई शहीद होता है तो वो तो बहुत ऊंचे दर्जात पे पहुंच जाता है। अल्लाह। जब इस तरह बहनों और बेटियों का दुख सुनते हैं तो यहाँ पर भी सदमा बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले तो सारिम ट्रस्ट को, दूसरे ट्रस्ट जो ये नेक काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआ खैर करूँगा कि कम से कम मज़लूमों की पनाहगाहें मौजूद हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये पनाहगाहें आहिस्ता आहिस्ता माशरे की इस्लाह के साथ साथ छोटी होती जाएंगी ताकि ये वाक़यात ना। आते हैं असल वाक़े की तरफ। इसकी जितनी भी हम इसको कंडेम करें, इसको जितना भी कहें कि ये गुनाह कबीरा है, ये अपनी जगह पर है और उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पहली मुश्किल हमारी क्या है? पहली मुश्किल ये है कि माँ बाप अपनी औलाद की न तालीमी फ़िक्र करते हैं न तरबियती फ़िक्र करते हैं। अल्लाह। अगर तालीम और तरबियत मिलकर आगे बढ़े तो ये वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन ये वाक़यात कम ज़रूर होंगे। दूसरी चीज़ ज़िम्मेदारी आती है हमारे उलमा पर कि जब उनके पास इस तरह के वाक़यात आते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको मीडिया की नेमत से नवाजा है, उनको मेंबर की नेमत से नवाजा है, उनको खुतबात की तौफीक दी है। उसमें उन्हें खुल के गुफ्तगू करनी चाहिए, उन्हें उसमें बताना चाहिए। और देखिए जो वाक़यात हुए हैं, ज़ाहिर है कि जुज़ियात से मैंने रोका, मैंने जसारत की, लेकिन क्योंकि शरीयत के उससे ये चीज़ मुनासिब नहीं, असल चीज़ समझ आ गई और ज़ाहिर है कि बातें सामने वैसे आने भी चाहिए कब तक कि
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے کاموں پر عذاب علیم کا وعدہ کرتا ہے. پتہ ہے دیکھیں آیت قرآنی کے مطابق جو ان الذین فتنوا، جو لوگ کیا کہتے ہیں تہمت لگاتے ہیں، افتراء لگاتے ہیں مومنین اور مومنات پر، ان کے لیے خصوصاً مومنات کے بارے میں آیا ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے. یہ الہی عذاب علیم کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ اگر کسی کو نہیں اندازہ ہو نا تو ایک ماچس کی تیلی جلائے اور ہاتھ کے نیچے جلتی ہوئی لگا دے. یہ اس آگ کے مقابلے میں برف بھی نہیں کہہ سکتا میں، جو آخرت کی آگ ہے. مگر یہ کہ کوئی توبہ کر لے، کیسے کسی کی ناموس پر اس طرح سے نظر کی جائے. پھر اگلا مسئلہ آتا ہے بے پردگی کی طرف. میں اپنی اس بہن کی بات نہیں کر رہا، بالکل کوئی نہ کہے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، لیکن بے پردگی آپ دیکھ لیجئے اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے جیسے بے پردگی اصل ہو گئی ہے. ظاہر ہے دین نے جو حجاب کا حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے نا کہ عورت جو ہے وہ ایک بہت ہی حسین خلقت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے اس خلقت کے حسن کو صرف وہ دیکھیں جن کو حق ہے، باقی کو دیکھنے کا حق نہیں ہے. لیکن جب ہم اسے عام کر دیتے ہیں کالجز، یونیورسٹیز، جہاں پہ بھی، یہ بے حیائی اس بات کا باعث بنتی ہے. اگلی چیز، میڈیا ایکچولی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پہ زور دیا کہ ہم گھروں میں جا کر مولانا نہیں بھیج سکتے، مبلغ نہیں بھیج سکتے، تبلیغی جماعت نہیں بھیج سکتے. اس میڈیا کو تبلیغ اور تربیت کا ایسا ذریعہ بناؤ کہ انسان کی زندگی خوشحال بھی ہو، آبرومندانہ بھی ہو، حیادار بھی ہو، عفت دار بھی ہو. اس سے آگے میں کیا کہوں کہ پھر اس دن میں نے ڈرامز کے بارے میں ایک مرتبہ عرض کیا کہ وہ ڈرامز ہماری، دیکھیں ڈرامہ کوئی غلط چیز نہیں. اشتہار کی کمپنی والوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اشتہار دینا آپ کا حق بنتا ہے. آپ ہمیں بتائیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیا چلے گا کہ آپ بنا کیا رہے ہیں اور دے کیا رہے ہیں. لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ اشتہار میں ان چیزوں کو آگے لائیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قسم کھا کے روزے کی حالت میں 27ویں رمضان کے دن کہتا ہوں یہ عریانی اور فحاشی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگوں میں اشاعہ فاحشہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے. اللہ ایک اب میں واقعہ بتاتا ہوں. ایک چینل پہ میں نے جب کھل کے ایک ایڈ کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، 2 سال بعد اس کمپنی جس کی ایڈ آ رہی تھی ان کے مالک سے میری ملاقات ہوئی. ماہ رمضان تھا، ان کے گھر میں تراویح ہو رہی تھی، تفسیر ہو رہی تھی، مجھے لے گئے. ظاہر ہے کہ ہم علماء لوگوں کے گھر جاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں. جی جی مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کپڑوں کا اشتہار جو وہ برقع پہن کے کروائیں؟ اب میں یہاں پر یہ جملہ کہتے ہوئے ڈر تو رہا ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں برقع نہ پہنائیں، لیکن اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ٹیلی ویژن پہ بھیج دینا. برا لگ گیا نا؟ آپ عفت اور پاک دامنی سے اشتہار دینا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ شرافت کے دائرے میں، میں آپ کو ان کمپنیز کا نام ظاہر ہے کہ ان کو میں نہیں لوں گا، اکیلے میں دے سکتا ہوں اور ان کے اشتہار بتا سکتا ہوں. اشتہار ہیں اپنی جگہ پر، لیکن عفت اور پاک دامنی. جب آپ ہیجان پیدا کریں گے نا تو یہ اثرات تو آئیں گے. میں میڈیا میں آنا عبادت سمجھتا ہوں، جبکہ لوگ میسیجز دیتے ہیں کہ آپ یہ گناہ کرتے ہیں. آج اتنا بڑا پیغام دینے کا مجھے موقع ملا، جو اس میں کام کر رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے. اور اگر ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، میری اس طرح کی بہن کی زندگی بچ جائے گی نا. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. اگر گھر کے مرد جان رہے ہیں گھر میں عورت کے لیے پردہ ضروری ہو جاتا ہے، تو کیوں ان کے لیے الگ کمرہ، الگ انتظام نہ رکھا جائے؟ جس طرح ہماری محترمہ بہن نے فرمایا کیا ضروری جوائنٹ فیملی. میں نہیں کہتا ویدر جوائنٹ فیملی اور سیپریٹ فیملی، میں کہتا ہوں آبرومندانہ فیملی، باحیا فیملی، شرم والی فیملی. اور اگر ایک میڈیا ٹرینڈ سیٹ کر لے، دیکھیں الحمدللہ آپ لوگوں نے ماہ رمضان کا ٹرینڈ سیٹ کیا، دوسروں نے ٹرینڈ سیٹ کیا، آج یہ چیزیں بڑھتی جا رہی نا. اور جب تک یہ اچھی طرح سے چلے گا ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، جو اس میں غلطیاں ہیں اس کی اصلاح ہو جائے گی. میں درخواست کروں گا ان مردوں سے
جو دوسروں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر غلط نظر رکھتے ہیں، ایک تو جان لو کہ تم اپنی زندگی میں اس کو دیکھو گے، اور دوسرا موت بھی اگر تمہیں ایمان پر آ گئی اور تم نے توبہ نہیں کی ہوگی تو تمہاری قبر کیا کیا حال ہونا ہے، آخرت کے عذاب کو تم کیسے بچا سکو گے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے کے لوگ، ماں باپ بیٹیوں کو جہاں تعلیم دیتے ہیں وہاں تربیت دیں، وہاں ہنر سکھائیں، تاکہ بیٹیاں جو ہیں خدا نہ خواستہ کسی مشکل زمانہ ہے، تکلیف اللہ۔ ہوتی ہے، شوہر شاید نہ کما سکے، کمانے میں مدد کر دے۔ دوسری طرف عفت کی تعلیم دیں، دین اسلام کی تعلیم دیں۔ اگر ان چیزوں کو، اور میڈیا خدمت کرے، میڈیا خدمت کر رہا تھا کہ ماہ رمضان میں کتنی اچھی خدمت ہو رہی، یہ پورا سال کر کے دیکھ لے۔ میں یقین دلاتا ہوں ایک چینل اگر اپنے آپ کو یہ سارے کام کرے لیکن اس شریعت کی حدود میں کرے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ برکتیں ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ریحان بھائی السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب بیٹھی۔ السلام علیکم۔ نور بھائی، ابھی وقفے میں کچھ باتیں آپ کو بھابھی نے بتائیں جو میں دہرانا نہیں چاہتی، لیکن میری گزارش ہوگی ایز اے بہن آپ سے کہ آپ ان کو پردہ رکھتے ہوئے ان باتوں کو ذرا کہیے گا ضرور، ہائی لائٹ کیجیے گا ضرور، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جس کیفیت میں یہ بچی اپنے آپ پر بھابھی ابھی بھی اٹیمپٹ کرتی ہے سوسائڈ اکیلے میں، کافی حد تک بہتر ہے لیکن نارمل اس اب بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ مجھے کہہ جی دینے جی حضرت، سوئسائڈ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی حالت میں جائز میرا نہیں ہے جملہ۔ گڑیا۔ اور ایک چیز ابھی بہت سوسائڈ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، اور اگر اس حالت سے بچنے کے لیے سوسائڈ کیا تو یہ روح قیامت تک زمین پر اٹکا دی جائے گی۔ یہ ساری مائیں بہنیں سن لیں، آج بھائی سے ریکویسٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو یہ بولیں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بولیں گے، ایسا ہی سب ہے۔ سن لیں اور اپنے لیے رہنمائی کریں۔ جو بہنیں اس وقت اپنے گھروں میں پریشان بیٹھی ہیں، فون پہ مجھے فون آتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ خودکشی نہیں کر سکتی، نہ اپنی جان لے سکتی ہیں نہ اولاد کی جان لے سکتی ہیں۔ دوسرا میسج جو انہوں نے بھائی نے دیا بہت ٹھیک ہے کہ اگر اس کے ماں باپ نے اس کو کوئی ہنر یا تعلیم سکھائی ہوتی تو جب اس کے پہلے شوہر سے علیحدگی ہوئی تھی اور یہ اپنی بیٹی کو کھانا کھلا سکتی، چھت دے پاتی، تو یہ کبھی کسی دوسرے کے چنگل میں نہیں پھنستی۔ ڈاکٹر صاحب یہی بات تو کر رہی تھی کہ بچی کو کوئی ہنر نہیں آتا، کوئی اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مفتی نورانی صاحب بھیا، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ رب ذوالجلال نے عورت کا کیا مقام رکھا ہے، ایک عورت کو رب ذوالجلال نے کیا اہمیت دی ہے۔ یہاں علامہ صاحب موجود ہیں، پورے قرآن میں سورہ رجال کہیں نہیں ہے مگر سورہ نساء موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کی اہمیت کے لیے سورہ نور کے اندر متعدد آیات نازل کی، اور پھر جب بات کی گئی تعلیم کی بھی بات کی گئی، تربیت کی بھی بات کی، پردے کی بھی بات کی گئی۔ میں ذرا چاہتا ہوں آج کی ماؤں کو اپنے بچوں کو انسان بنانا ہے۔ آپ ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں، بہت کم ایسی مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو انسان بناتی ہیں۔ سبحان اللہ، آدمی تو بہت سبحان ہیں اللہ، مگر انسان بہت کم ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے بچوں کو انسان بنائیں گے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ کس طرح انسان بنائیں، کیا سوچتے ہیں، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، کیونکہ غلطی کبھی کبھی دونوں طرف سے ہوتی ہے، کبھی ایک طرفہ ہوتی ہے، کبھی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیمرے لگے ہوئے، آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں، میری مائیں، میری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، چاروں طرف کیمرے لگے ہیں، بچے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرتا آپ پکڑ لیتی ہیں ہاتھ کہ بیٹا نہیں، وہ بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو بیٹا چوری کرنا بری بات ہے۔ اب چوری کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ مال کی چوری، بات کی چوری، حق کی چوری، کسی کو حق نہ دینا یہ بھی چوری، کسی کو اسٹیٹس کو گرا دینا یہ بھی چوری، کسی کا مال چھیننا یہ بھی چوری۔ ذرا آپ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایک سوچ دے رہے ہیں۔ وہ سوچ کیا ہے کہ تم حالت نماز کے اندر رہو۔ حالت نماز میں کیا مقصد یہ کہ ایک ذات ایسی ہے جو تمہیں مسلسل 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے، جو تمہارے دل کی بھی بات کو جانتی ہے، تمہارے دماغ کی بات کو بھی جانتا ہے۔ اگر یہ سوچ ہمارے دل میں ہے، جو وہ خبیث انسان جو خباثت کر رہا تھا، اگر اس کی ماں اس کے دماغ میں بات بٹھا دیتی کہ اگر تو کمرے کے اندر کرے گا یا تہخانے کے اندر کرے گا،
ایک ایسی ذات ہے, شاید کہنے کے حق میں رکھتا ہوں کہ ایک ایسا کیمرہ ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے, جو تیرے دل کی بات بھی جانتا ہے. اگر یہ باتیں اس کے دل و دماغ کے اندر ہوں تو کوئی برا نہ کر سکے. اور پھر ایک معاملہ یہ کہ پاکستان کے اندر یہ درندگی بڑھتی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ قانون پر عمل نہیں ہے. جو ایسے خبیث لوگ ہیں پکڑا جائے اور معاشرے کے سامنے لٹکا دیا جائے, رجم کیا جائے, کہ جو کسی عورت کی عزت و ناموس پر ایسی انگلی اچھالے گا اسے پورا معاشرہ پتھر مار مار کے سنسار کر دے گا, ختم کر دے گا. 10 لوگ ایسے رجم کر دیے جائیں, 10 سال تک کبھی کوئی سوچے گا بھی نہیں, آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. ایک پڑوسی ملک کے اندر ایک ایسا ہوا کہ کسی نے تیزاب ڈال دیا ایک عورت پر, شوہر نے ڈالا, بیوی نے کہا میں نے معاف کر دیا. گورنمنٹ میں یہ معاملہ کیا عدالت کے اندر, عدالت نے کہا آپ نے معاف کر دیا, اب یہ عدالت یہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے, اب گورنمنٹ معاف نہیں کرے گی, گورنمنٹ وہی حشر کرے گی اس کے ساتھ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اصول ہیں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, وہی جو ظلم کیا ہے وہی بیچ چوراہے پہ لا کر اس کو لٹکایا جائے, اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے, یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اخلاق قانون, اخلاق قانون, مگر قانون سے بڑھ کر اخلاق حمیدہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. بات تمام چیزیں بھی ہو رہی ہیں, مگر ایک بات میں کہنا چاہوں گا, اور میں یہاں ریاست کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں. یہاں ریاست بہت زیادہ جو ہے قصوروار ہے. بھیا میرے یہ گھر میں تربیت کیا ہو رہی ہے کہ عورت کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, کس طریقے سے اس کو چیزوں کی طرح, جیسے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, فرنیچر کی طرح, جس کو ماریں گے تو وہ اس کو لگے گی نہیں, اور اس کو کونے میں ڈال دیں گے, اگر گیلی ہو گئی تو پھینک دو اور اس پہ آگ نہیں لگے گی, بالکل چیزوں کی طرح. ایک عورت نہ ہو گئی, ایک انسان نہ ہو گئی, ایک سانس لینے والا آدم زاد نہ ہوا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے. آج سے 16ویں صدی کے اندر اور 15ویں صدی کے اندر فرانس کے اندر جو سارے فلاسفر جمع ہوئے تھے, انہوں نے اسی بات پر ڈسکشن کی تھی کہ عورت جو ہے وہ انسان ہے یا نہیں. یہ آج سے 400-500 صدی پہلے, مگر 1450 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو سیدہ کہا, مالکہ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی ملکہ کہا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے. آپ ذرا وہ حدیث بیان کریں نا, کوئی اپنی بہن کی اچھی پرورش کرتا ہے, اگر 2 بہنوں کی اچھی پرورش کرتا ہے, اللہ کے رسول نے کہا کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے. جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے, اللہ کے رسول نے کہا میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے. اب آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی بہنوں کی اچھی پرورش کریں, وہ بھائی بدتمیز ہیں, وہ بھائی بغیرت ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس بہن کی صرف 20,000 روپے کے لیے شادی کر دی, شاید وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں ڈالیں گے. کتنا عجیب معاملہ ہوگا میسوی صاحب کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین, حبیب داور, غریب پرور, یاسین, مبشر, مدثر, کل قیامت کے دن نظر ہٹا لیں گے. یہ میرا نہیں ہو سکتا, یہ میرا نہیں ہو سکتا. ارے ان کی تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, تیزاب, کاروکاری, اس قسم کے جتنے قتل ہوتے ہیں اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب اپنے لوگ معاف کر دیتے ہیں تو اس میں قانون سے بھی معافی مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جتنا میں سمجھ پائی ہوں, باقی یہ میری رہنمائی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ غلطی سے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, ہم کسی کی جان لے لیتے ہیں تو اس کی تو معافی مل سکتی ہے اگر لواحقین معاف کریں. لیکن یہ جو ہمارے پاس قانون ایسا رائج ہے کہ معافی کروا لی جاتی ہے اور پھر گناہگار کو سزا نہیں ملتی, اس سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اسٹیٹ کو وہ کیسز اون کرنے چاہیے, اور اون کر کے انہیں اگر 2-4 ایگزامپل سیٹ کر دی جائیں, میں نہیں سمجھتی کہ پھر کسی کی ہمت ہوگی کہ وہ کرے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ایگزامپلس کے بعد ان عورتوں کا حوصلہ بلند ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھیں گی, مظلوم نہیں سمجھیں گی. انہیں پتہ ہوگا کہ رب نے اشرف المخلوقات صرف مرد کو نہیں بنایا, عورت کو بھی بنایا ہے. جہاں مرد کے بہت سارے حقوق ہیں وہاں عورتوں کے بھی حقوق ہیں. اور عورت کی چادر اور 4 دیواری کے لیے میں بھی کہوں گی کہ اپنی عزتوں کی حفاظت خود کرو, اپنے آپ کو سنبھال کر چلو. لیکن جو محرم رشتے ہیں, میرا تجربہ ہے کہ اگر زندگی میں کسی عورت کے محرم اس کے لیے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, پھر اس کو دنیا تو دنیا, اس کو زمین کی تہوں میں بھی پناہ نہیں ملتی. بھائی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے, بھائی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے. وہ کہہ رہی ہے مجھے نہیں کرنا, مجھے اپنی بچی کو سنبھالنا ہے, وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کرنا چاہتی, اور وہ صرف اس لیے کہ اس کے اوپر ادھار تھا, اس نے اپنی بہن
को कुर्बान एक कर दिया। रात का टाइम तो मालिक मकान किराएदार को भी नहीं देता, उससे ज्यादा छत उसके सर पे रहने देता है। एक रात का टाइम कि सुबह तक या घर छोड़ दो या ये फैसला कर लो। और बेबसी सिर्फ यही है कि वो औरत अपने हाथ से खुद कमा के अपनी बच्ची को पाल नहीं सकती। और वो माया मैंने माओं को भी बहुत ज्यादतियां करते देखा है। मैं औरत को कभी ये नहीं समझती कि वो उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने माओं को देखा है कि किस अंदाज में वो बेटे और बेटी की परवरिश में फर्क रखती हैं, वो किस तरह से बेटियों को, बिल्कुल बेटियों की अपनी हुदूद है, लेकिन जब आप तालीम दें तो आपके लिए तालीम दोनों पर फर्ज है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि जब आप एक मर्द को तालीम दिलाते हैं तो समझिए आप एक फर्द को तालीम दिलाते हैं। जब आप एक औरत को तालीम दिलाते हैं तो आप एक पूरी नस्ल, पूरे कुंबे को तालीम दिलाते हैं। तो आप इस अंदाज में सोचेंगे तो अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत आप करेंगे। बेटियों की तरबियत पे भी जोर जो दिया जाता है वो इस अंदाज में दिया जाता है कि लड़की जात है, दूसरे घर में जाएगी, इसको दबा के रखो। मैं खुद इस बात की हामी हूं कि वही वाली बात कि औरत चादर और चादरवारी, लेकिन उस औरत के हुकूक तो आप खत्म नहीं कर सकते। आप जब उसको दबाने की बात करेंगे या उसको इस अंदाज में करेंगे कि भाई ने अगर बहन पर हाथ उठाया तो आप कहें कोई बात नहीं, भाई है तुम्हारा, नहीं, उस वक्त ये माओं की जिम्मेदारी होगी कि वो भाई को ये बात बताएंगी कि तुम बहन पर हाथ नहीं उठा सकते। फिजिकली अगर अल्लाह ताला ने औरत को कमजोर रखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं वक्फे के बाद वापस आके अल्लामा साहब से और रहमानी भाई से सवाल करूंगी कि ऐसे बहुत सख्त बात कर रही हूँ, दिल मेरा दुख रहा है ये बात करते हुए, ऐसे बाप, ऐसे भाइयों, ऐसे वो सुतून, दरख्त, ऐसे वो साए जिसमें बहनें बेटियां अपना सुकून और अपनी प्रोटेक्शन तलाश करती हैं, जब वो अपनी बहन बेटियों के लिए खड़े नहीं होंगे और इस तरह का जुल्म, ज्यादती, क़यामत ले आएंगे अपनी बहन बेटियों की जिंदगी में, तो उनका क्या हाल होगा? क्योंकि उनको तो होश नहीं है। सफ़े के बाद मैं पूछूंगी, ये रुबीना बार बार खुदकुशी करने का अटेम्प्ट कर चुकी है, 2 बार इसको तलाक हो चुकी है, बहुत तकलीफ में है ये बहन, बहुत तकलीफ में, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे साथ रहेगा वापस आते, अल्लाह माफ। इश्क है ट्रांसमिशन में ख़वातीन हज़रात आपको करते हैं खुशामदीद। मेरे मोहतरम स्कॉलर्स की मौजूदगी में आज एक बार फिर बहन बेटी की ज़िंदगी किस तरीके से अपनों ने तबाह कर दी कि एक सगा भाई अपनी बहन को ये कहे कि तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है, या तो घर छोड़ दो वरना जो मैं शर्त कह रहा हूं मान लो। भाई कौन होता है? अभी थोड़ी देर पहले मुझे, क्योंकि बहुत अरसे से भाभी, रेहान भाई की जो बेगम है भाभी, मुझे बहुत अरसे से कह रही थी कि मेरी निकाह का जो है वो तोहफा रह गया है, मुझे मिला नहीं है। बहुत अरसे से भाभी कही थी कि कब मुलाकात हो रही है, कब मुलाकात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले वक्फे में मैं यही कह रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने प्यारे भाई दिए हैं कि अल्लाह ताला मुझे अपने भाइयों का ऐसा ही लाडला रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे कोई खून का रिश्ता नहीं है इन लोगों से, लेकिन रब ताला ने इतनी मोहब्बत और खुलूस हम लोगों के एक दूसरे के दिल में दिया है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मुझे इस बात का भी यकीन है कि खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कोई मुश्किल कल को आएगी, ये सब मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन रब ताला का बड़ा करम रहा हमेशा, कभी कोई मुश्किल आई नहीं। हम जो सच्चे रिश्ते हैं उन पर अगर यकीन ना करें तो किस पर करें? हज़रत आपकी इजाजत से, अगर हम एक माँ बाप की औलाद होकर अपने भाई को सहारा समझ के 1.5 साल की बच्ची थी, सगे भाई के पास गई है, शेल्टर ढूंढने गई है, सहारा ढूंढने गई है, हिम्मत ढूंढने गई है कि दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरा भाई मेरा साथ देगा। और ये
بہت پیاری بہنیں ہوتی ہیں, یہ اگر پیسہ نہیں بھی کماتی ہیں آپ کا پورا گھر سنبھالتی ہیں. آپ ایک ملازمہ کو تو رکھ لیتے ہیں, ایک بہن کا کھانا نہیں ہوتا. آپ کے شوہر کے لیے میں کون ہوں؟ کیا بلاتے ہیں مجھے؟ بہن ہو, ٹھیک ہے, بالکل, اور صرف بلاتے نہیں ہیں اور مایا, حق سے اور لڑ کر. بالکل رحمانی بھائی مانتے سے کیسا ہے رشتہ؟ اس سال ملاقات ہوئی ہے, میں ان کو نہیں جانتی تھی, بخدا میں اپنی روزی پہ کھڑی ہوں, میں 2016 سے پہلے نہیں جانتی تھی ان کو. اور بہنوں کے جو پیچھے بھائی کھڑے ہوتے ہیں, بہنوں کی مضبوطی دیکھنے لائق ہوتی ہے. وہ دنیا میں کہاں سے کہاں نام کماتی ہیں, عزت کماتی ہیں, جن شکر کے پیچھے بھائی الحمدللہ, کھڑے ہوتے ہیں. شکر الحمدللہ. لیکن حضرت بھائی جیسا پیارا رشتہ, جو باپ بھی ہوتا ہے, سہارا بھی ہوتا ہے, تو دوست بھی ہوتا ہے, جو بڑا بھائی ہو تو وہ ماں کی طرح بھی پالتا ہے, اس نے اکیلا کر دیا اپنی بہن کو. میں یہاں پر مجھے کسی نے میسج بھیجا ہے, میں اس کا پیغام دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے بھائی ایسے ہیں. میں نے کہا نہیں, سارے بھائی ایسے نہیں ہیں. یہ ایک بھائی کی مثال ہے, یا چند مرد ایسے ہوں گے جن کو اب ہم بھائی کا عنوان بھی نہیں دے سکتے ہیں, بلکہ یہ اب رشتے, کیونکہ جب قیامت میں حساب کتاب کا وقت ہوگا نا, تو اس وقت ایمان والے اور مومنین ایک طرف ہو جائیں گے, گناہگاروں کو ایک طرف کر دیا جائے گا, اور جو نان بلیورز ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جائے گا. تو اگر کسی نے اپنی بہن کے ساتھ, کسی نے اپنی بیٹی کے ساتھ, کسی ماں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی ہے, تو یہ خود بہت بڑا ظلم ہے, اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. 90% سے زیادہ بھائی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں گے, والدین اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. لیکن میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب پرابلم آئے نا, تو بجائے اس کے, برا نہیں مانیے گا, میں نہیں حضرت آپ پلیز, ہم پرابلم کو ہی بولتے جاتے ہیں. ایک اچھا خاصا ٹائم ہمارا پرابلم بولنے میں نکل گیا. اگر ہم اس کی سولوشنز کی طرف ذرا جانے کی کوشش کرتے تو آج قوم کے ایک بڑے پلیٹ فارم پر ہمیں موقع ملا ہے. دیکھیں, تمام لوگوں کو ایک بات جاننا ضروری ہے. عام طور پر ہماری پاکستان کی ثقافت, جو ایک اسلامی ملک بھی ہے, اس کے اندر ایک اچھی چیز یہ ہے, بہت سی اچھی چیزیں یہ ہے کہ عام طور پر لڑکے اور لڑکیوں کا اس طرح سے اختلاط اور مل ملاپ نہیں ہوتا جس طرح سے ویسٹ میں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے نہ مرد کو یا لڑکے کو لڑکی کی سائیکالوجی کا ایکچوئل علم ہوتا ہے, نہ لڑکی کو لڑکے کی سائیکالوجی کا ایکچوئل علم ہوتا ہے. اگر ہم تربیت میں اس بات کا خیال رکھوائیں کہ بیٹا جب شادی کرنے آگے بڑھو گے تو وہ کوئی حیوان نہیں آ رہی, نعوذ باللہ, برا مت مانیے گا, وہ کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کی بہن ہے, وہ کسی کی ناموس ہے, وہ کسی کی آبرو ہے. اب جب لے کر آؤ تو اب یہ تمہاری آبرو بن گئی, یہ تمہاری ناموس بن گئی, اور تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے. دوسری طرف سے بیٹیوں کو کہا جائے کہ اب جس کے ساتھ تم زندگی گزارنے جا رہی ہو وہ تمہاری آئندہ نسل یا تمہاری اولاد کا باپ ہے, وہ ایک کسی خاندان کی عزت ہے, وہ کسی خاندان کی شرافت ہے. اگر یہ پیار اور محبت کے درس دیے جائیں گے, ماں لڑکی کی زندگی میں زیادہ دخالت نہ کرے, ماں یہاں پر لڑکے کی زندگی میں زیادہ دخالت نہ کرے, اور ان کو سپورٹ کریں. یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ شادی لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتی ہے, شادی خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے, اور خاندان سپورٹ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نہ کرے اگر طلاق تک بات پہنچتی ہے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْهَا, ایک حکم یا حکم ان کی طرف سے آئیں اور ان کی طرف سے آئیں اور بیٹھیں, یعنی ایک پورا فیملی سیٹ اپ ہے. اگر ہم اس فیملی سیٹ اپ کا احترام نہیں کریں گے, اگر ہم اس فیملی سیٹ اپ کی عزت نہیں کریں گے, تو اس کا نتیجہ وہ ہوگا جس طرف جا رہے ہیں. ابھی گئے نہیں, ابھی بھی پاکستان کا معاشرہ, ٹھیک ہے ہم بے پردگی کے بارے میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے ہم میڈیا کے بارے میں کہتے ہیں, سٹل پاکستان کا معاشرہ ایک شریف معاشرہ ہے. پاکستانی گھرانے اسلامی اور دیندار گھرانے ہیں. کیوں ماہ رمضان میں مذہبی پروگراموں کی ریٹنگز اتنی اوپر جاتی ہے؟ ہر ایک کا دل چاہتا ہے دین سیکھے, اسلام سیکھے, ایمان کو جانے, سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی بہت ہی پیارا مسلمان ہے. اور شاید وقت ختم ہو جائے, اس لیے میں آج کے لیے پیغام دے دوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان جیسا ملک آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا.
मत सुभान कहिएगा अल्लाह। मैंने मक्का और मदीना की इंसल्ट की। मक्का और मदीना और मकामात मुक़द्दसा अपनी जगह पर, अपनी जगह पर। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है। इस मुल्क को रसूलो, आले रसूलो, असहाब रसूल के नाम, बाबरकत नाम से बनाया गया है। इसमें मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर कुर्बानी दी है। जालिम हुक्मरानों ने, ये दहशतगर्द हुक्मरानों ने, उन हुक्मरानों ने कि जिनको अल्लाह रसूल से कोई डर नहीं है, इसे चिमगा कहते हैं ना, नोच नोच के नोच खाया नोच के है। खा लिया है। लेकिन आज फिर भी कराची में कोई गरीब जो है भूखा नहीं सोता है। फ्रूट सस्ते दामों मिलता है, हमें चीजें नेमतें मिल रही हैं। हम आम मुसलमानों की जो बड़ी मुश्किल है वो ये, हम नाशुक्र हैं। अगर हम आज के दिन 27 रमजान मुबारक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, पालने वाले तेरा शुक्र है कि तूने इतना प्यारा मुल्क दिया है। हम तुझसे वादा करते हैं कि हम इस मुल्क में इस्लामी कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इलाही आमीन। और इसे आबाद करने की कोशिश करेंगे। इलाही आमीन। भाई आप कुछ कहना चाह रही हैं बहुत देर से? बिल्कुल कहना चाह रही हूँ, क्योंकि जैसे भाई ने और रेहान भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल मैसेज के बारे में उन्होंने कहा, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तानी कौम और हमारा सब कॉन्टिनेंट का जो एक फैमिली सिस्टम है वो आज भी पूरी दुनिया से बहुत बेहतर है। आज भी हमारे महरम आज भी दुनिया से बेहतर हैं। मेरे पास बस आखिरी 2 मिनट है जी। जहाँ तक ये मैं इस केस की बात कर रही हूँ, ये इज्जत कोई भाई मेरा बैठा हुआ, कोई बाप बैठा हुआ ये ना समझे कि हम उसकी बात कर रहे हैं। ना, ना, हम ना। किसी की भी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मखसूस एक केस स्टडी कर रहे हैं जो उसी की बात है जिसने गुनाह किया। जिसने गुनाह किया नहीं उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। और हम हमारे महरम आज भी इतने मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। और आज भी जितना स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली पाकिस्तान में, वो दुनिया में कहीं देखने में नहीं आता। एब्सोल्युटली। एक जुमला जी रहमानी भाई। अर्ज करना चाहूंगा, पाकिस्तान दुनिया की अजीम रियासत बन सकती है, सिर्फ 2 बातें हो जाएं, कानून कुरान का हो, निजाम मुस्तफा का हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह, सुभान बेहतरीन अल्लाह। सिस्टम निजाम मुझे मदीना सिटी नजर आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत नजर आती है, जहां बेटी का एहतराम ये कि रहमतुल लिल आलमीन खड़े हो जाते हैं, जहां भाई का एहतराम सुभान ये अल्लाह, कि सुभान ज़ैनब अल्लाह। जैसी बहन नजर आती है, सुभान और अल्लाह। ज़ैनब की सपोर्ट के लिए मुझे अब्बास नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा सुभान अल्लाह। सिस्टम मुझे चाहिए, और ये जब मिल सकता है कि मैं अपना ताल्लुक ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। सुभान अल्लाह रे हमारे भाई। 46 के अंदर जीते रहिए, कायद-ए-आज़म जीते रहमतुल्लाह रहिए। अलैह ने कहा था कि जीते यहाँ रहिए। कौन सा कानून चलेगा। एक बच्चे ने पूछा, नौजवान लड़के ने, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह बताइए कौन सा कानून होगा। कहा कानून की बात करते हो, कुरान है ना। और सुभान कहा अल्लाह। निजाम की बात, कहा मुस्तफा का निजाम है ना। तो सुभान आज अल्लाह। सिर्फ 2 बातें, हम कामयाब हो सकते हैं, हर घर जन्नत का टुकड़ा बन सकता है। बैक टू कुरान, बैक टू सुन्ना। और सल्लल्लाहु अभी अलैहि कोई वसल्लम। बहुत चीज बहुत हमारे ही- हाथ से नहीं निकली, अभी भी नहीं चीज़ निकली, हमारे हाथ में, अभी हम हाथ इसी में लिए है। निशानदेही बेशक। करें कि अल्लाह ना निकाले रहमान भाई, हमारे आपकी हाथ बात से फिर मैं ब्रेक लूंगी जी। बस मैं यही गुजारिश है, अल्लामा साहब ने जैसे कहा कि जब शादी हो रही होती है तो ये मर्द ही क्यों सोचता है मैं किसी हैवान को लेके आ रहा हूँ। मैं आज 27 रमज़ान को ये मैसेज देना चाहता हूँ सारी कौम को कि लड़का या लड़की सारे जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ जा रहे होते हैं, शूज़ जो है फलां ब्रांड के होंगे, कपड़े इस ब्रांड के होंगे, क्यों इस्लामी तालीमात हासिल नहीं करते? क्यों नहीं समझता लड़का के लड़की के क्या हुकूक हैं, औरत के क्या हुकूक हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं? क्यों लड़की नहीं सीखती? एक चीज ये है, जहेज में कुरान दिया जाए, कंजुल वाह। है, कंजुल ईमान दिया जाए, और कहा बेटा जब कोई झगड़ा हो कुरान दिया जाए, तो इस किताब से फैसला कुरान कर से, लेना। हाँ। सुभान अल्लाह, तो सुभान बच्चे अल्लाह। लड़के लड़कियां जो ये भी समझाया अब जाए। इस उम्र में पहुंचे तो उनसे गुजारिश है कि वो पहले जिंदगी गुजारने से, यानी उस बंधन में बनने से पहले पहले ये मसाइल, ये बातें सीख लें ताकि हम अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार बेशक सकें। बेशक रेहान भाई, बहुत शुक्रिया। उलमा कराम का बहुत शुक्रिया। सब आपका, रहमानी भाई आपका, हसान भाई भी आ चुके हैं। हम बढ़ रहे हैं ख़वातीनो हज़रात आज फाइनल की तरफ। ये मरहला जो था ये भी बहुत आसान मरहला नहीं था। हमारे जजेस ने पूरे पाकिस्तान से चुने, और वो चुनी हुई आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल से आज ग्रैंड फिनाले में, फाइनल के 2 राउंड होंगे। आज एक होगा और कल दूसरा होगा। आज जजेस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, इसलिए उन तमाम 7 बच्चों को बहुत सी दुआओं के साथ ऑल द बेस्ट एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट विशेस हमारी पूरी टीम की तरफ से, कि वो आज अपने मुकाबले में कितना अच्छा इस मुकाबले को फेस करते हैं। भाभी हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि हम आज कोशिश करेंगे कि सारे मनी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से जितना भी कुछ कर सकें, जितना भी अपना फ़र्ज अदा कर सकें, हम करेंगे। रमज़ान इसकी ट्रांसमिशन जारी होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक।